کو دینے میں کوئی مطلب مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ جب نبی کریم بقسم فرما رہے ہیں تو پھر مال کیسے کم ہوگا؟ اس لیے ہمیں غریبوں کو بھی دینا چاہیے، اپنے مال میں سے غرباء کا حصہ مقرر کرنا چاہیے اور بالکل بخل محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پہلے زمانے میں ایک شخص تھا کہ وہ جنگل میں جا رہا تھا، تو اس نے ایک آواز سنی کہ آسمان سے آواز آ رہی تھی، اے بادل فلاں چٹان پہ جا کے برس جا۔ تو جب اس نے آواز سنی تو اس نے ایک دم تلاش کے لیے چہرہ اٹھایا تو ایک بادل ایک طرف چلنے لگا، تو یہ بھی تجسس میں پیچھے چلا۔ وہ بادل ایک چٹان پہ پہنچا اور برسنے لگا، پانی کافی دیر تک برستا رہا، تو وہ پانی چٹان پہ گر کے ایسے نالی سے بن کر چلنے لگا۔ اب اس نے سوچا اس میں ضرور کوئی حکمت اور راز ہے، تو یہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کافی آگے چلتا رہا، پانی چلتا رہا، یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا رہا، حتیٰ کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا اور اس میں ایک شخص تھا جو اس پانی کو پھر پورے باغ میں پھیلا رہا تھا۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ سلام وغیرہ کیا اور کہا کہ اے شخص، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری کون سی نیکی ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو گناہگار سا آدمی، میری کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے؟ میں تو کوئی خاص کام نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مجھ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر اس شخص نے تمام بات بتائی کہ میں نے ایسے بادل ایک آواز سنی تھی، بادل نے بارش برسائی، پانی آپ تک پہنچا، تو یہ آپ معمولی انسان تو ہو نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے اس طرح امداد کا سامان امداد فراہم کر رہا ہے تو ضرور آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ تو وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ میرا عمل کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ جب اس باغ کی آمدنی حاصل ہوتی ہے تو میں فوراً اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کر دیتا ہوں، جیسے پہلے دور میں تو ہمارے یہاں اب یہ کھاد کا رواج ہے، گوبر وغیرہ ڈالنا اور دیگر صفائی وغیرہ میں استعمال کرنا، میں اسی باغ میں کر دیتا ہوں، اور تیسرا اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، بس یہ میرا عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی، یعنی غرباء فقراء کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے امداد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک ایسی صورت ہوگی جس کے ذریعے آپ جان جائیں گے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوا، ایک ایسی صورت ہے کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ مثلا آپ نے صدقہ کیا، ایک دم آپ کا کاروبار ترقی کر گیا، آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ کو اچانک کہیں سے پیسے حاصل ہو گئے جائز طریقے سے، تو یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ بالکل آپ واضح طور پہ جان جائیں گے کہ جی ہاں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ صدقہ کریں گے آپ کی کوئی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ کر دے گا، بیماریوں سے محفوظ کر دے گا، پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا، آپ کے دشمنوں کو آپ سے روک دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور یہ کام ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم پہ منکشف ہی نہیں ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں آفس واپس آ جاتے ہیں، پورے 30 دن تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کس نے مجھے 30 دن تک تمام ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہو سکتا ہے آپ کے عمل کے بدلے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اس